नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 18। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वलैसती और नहीं है अत्तौबतु तौबा लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए यामलूना जो करते रहते हैं अस्सय्याती बुरे काम हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब हाज़रा आ जाती है अहदाहुम किसी एक को अलमौतु मौत काला वो कहता है इन्नी बेशक तुबतु मैंने तौबा की या मैं तौबा करता हूँ अल आना अब वलल्लज़ीना और नहीं वो लोग यमूतूना जो मर जाते हैं वहुम और वो कुफ़ारुन काफिर हैं उलाइका ऐसे लोग आतदना तैयार कर रखा है लहुम उनके लिए अज़ाबन अज़ाब अलीमा दर्दनाक। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात और नहीं है तौबा उन लोगों के लिए, किन के लिए, जो बुरे काम करते रहते हैं। कब तक करते हैं? हत्ता इज़ा हज़रा अहदाहुमुल मौत यहाँ तक के उनमें से किसी एक की मौत का वक्त आ जाता है। जब मौत का वक्त आ जाए तो फिर तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि उस वक़्त तो सबको डर लगता है कि अब वापिस जा रहे हैं, अब तौबा कर लेते हैं। तो तौबा किसकी कबूल होती है? जो जल्दी करते हैं तौबा। और किसकी नहीं होती? जो मौत तक गलत काम करते रहते हैं। मौत आ जाए तो कहते हैं क़ाला इन्नी तुबतुल आना, बेशक मैंने तौबा की, अब मैं तौबा करता हूँ, अब मेरी माफ़ी है। ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि अब अमल का वक्त नहीं रहा, अब जज़ा और सज़ा का वक्त शुरू हो गया है। तो अब उसकी लिमिट ख़त्म हो गई, हद ख़त्म हो गई। वलल्लज़ीना और ना उन लोगों की तौबा कबूल होगी यमूतूना वो जो मर जाते हैं, मर जाएं, वहुम कुफ़ारुन और वो कुफ़ार काफिर की हालत में हों, वो काफिर हों, अल्लाह को ना मानते हों, आखिरत को ना मानते हों, अल्लाह के अहकामात को ना मानते हों। उलाई का यही लोग हैं आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इसकी मिसाल फ़िरौन है। फ़िरौन जब डूबने लगा तो उसने क्या कहा था, याद है कुछ? आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बनु इसराइल, मैं भी ईमान लाया उस ज़ात पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, बेशक कोई इला नहीं मगर वही, व आना मिनल मुस्लिमीन और मैं मुसलमानों में से हूँ। मरते हुए तो फ़िरौन ने भी कह दिया था कि मैं ईमान लाया, तो क्या फ़िरौन का ईमान काबिल कबूल था? नहीं। कहाँ से पता चलता है? कुरान पाक से ही हमें पता चलता है, क्योंकि बाज़ स्कॉलर्स ये गलत फहमी में मुब्तला हैं कि शायद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली हो। हालांकि कुरान में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि आले फ़िरौन जो है उनको सुबह शाम आग पेश की जाती है, और जिस दिन क़यामत होगी उनसे कहा जाएगा अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, उनका ईमान उनको फ़ायदा ना देगा जब वो हमारा अज़ाब देख लेंगे। इसे क्या पता चलता है कि जब इंसान मौत को देख ले और मौत के फरिश्ते देख ले, या फिर ये कहे कि कोई अज़ाब आता वो देख ले, यकीन हो जाए कि अब मैं मरने लगा हूँ, तो फिर क्या कहता है? मैंने तौबा की। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर तौबा कबूल नहीं होगी। सूरत मोमिनून में आता है आयत नंबर 99 और 100 में, हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन, यहाँ तक कि उनमें से किसी की मौत का वक्त आता है तो कहता है या रब मुझे वापस भेज, लअल्ली अमलु सालिहन, ताकि मैं अच्छे काम कर लूँ, फ़ीमा तरक्तु, मैंने जो कुछ इस दुनिया में छोड़ दिया, मुझे इस दुनिया में भेज जो छोड़ के आया हूँ। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा कालिमतुन, अल्लाह फरमाएंगे ये तो एक बात है, हरगिज़ नहीं तुम्हें वापस किया जाएगा, तुम्हें वापस नहीं लुटाया जाएगा।
جس کو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر اس نے واقعی توبہ کرنی ہوتی تو کب کی وہ توبہ کر لیتا، جب اس کے پاس وقت تھا، مہلت تھی، چانس تھا، لیکن وہ چانس مس کر دیا۔ اب اس کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے، اب وہ توبہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی توبہ قبول ہوگی۔ اگر کرے گا بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بہترین صدقہ اس کو بتایا گیا کہ جب انسان اپنی صحت اور ضرورت کے وقت صدقہ کرتا ہے، کیونکہ جب مرنے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ اس وقت وہ نہ بھی کچھ کہے تو یہ سب کچھ مال جو ہے کس کا ہے؟ دوسروں کا ہی ہے۔ تو انسان کو صحت اور عافیت اور عام حالات میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے میرے گناہ دکھا اور ان گناہوں کو مانگنے کی توفیق بھی دے دے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی غلطی جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں، دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے، کیونکہ جب مر گئے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی جائے، اللہ کی محبت اور ناراضگی کی وجہ سے توبہ کی جائے، دنیا کے کسی ڈر یا نقصان کی وجہ سے نہیں توبہ کرنی چاہیے۔ جب انسان دیکھے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، اچھا یا وہ مجھے پکڑ لے گا تو میری توبہ، یہ کب کرے کہ جب اس کے دل کے اندر خالص اپنے رب کو راضی کرنے کی خواہش ہو، اللہ کی خوشی میں اس کی خوشی ہو۔ تو نمبر 2 یہ ہے کہ انسان ندامت اختیار کرے، جو کیا اس پر شرمندہ ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی غلطی مانے، آئی ایم سوری۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرو۔ تیسری بات یہ کہ غلطی چھوڑ دے، صرف اتنی بات کہنا کافی نہیں ہے کہ میں شرمندہ ہوں یا پھر کام نہیں کروں گی، آئی واز رونگ، تو جس پر شرمندہ ہوں، اگر کسی کا حق مارا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ حق لٹائے، اگر کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، اگر کسی کا زیور چرا لیا ہے تو کیا کرے، اس کو واپس کر دے، لینے والا مر چکا ہو اور پھر اس کے وارثوں کو ڈھونڈ کر واپس کرے، اگر وہ نہیں ملتے تو پھر اس کے مال کو صدقہ کر دے، اور پھر آئندہ کے لیے پکا وعدہ کرے کہ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ یہ توبہ کی شرائط ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، جو تغیر نہیں کرتے، لٹکاتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو منا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تخیر کرتے رہتے ہیں، لٹکاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ گناہ بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو تھوڑی دیر تو اس کے دل میں خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، بری فیلنگ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس وقت انسان توبہ نہیں کرتا تو اگلے دن پھر اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں لگتا، لیکن وہ ہمارے نہ لگنے سے گناہ ختم تو نہیں ہوتا، جمع ہوتا جاتا ہے نا۔ اس لیے قریب سے یعنی بے حد ضروری ہے کہ جلدی سے فوراً جب غلطی کا احساس ہو، گناہ کا احساس ہو تو فوراً شرمندگی، ندامت ہو تو توبہ کریں۔ تو یہی احساس ہو، جب بھی جو ہی احساس ہو تو وہ کیا کرے، پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، کسی سے یا اپنی ضد پہ اڑا نہ رہے۔ تو پہلی قسم کے لوگ کون ہیں، جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو دوسری قسم کے جو ٹال مٹول کرتے ہیں، تخیر کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ توبہ قبول ہو، اللہ چاہے تو توبہ قبول کرے، چاہے تو نہ کرے۔ تیسرے وہ لوگ جو موت کے وقت توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ چوتھے وہ لوگ جو توبہ کے بغیر ہی مر جاتے ہیں، استغفر اللہ، والذین یموتون وہم کفار، جو کفر کی حالت میں مر جائے ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد اگر وہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ واپس جا کے ٹھیک عمل کر لیں گے، اب ہمیں معافی دیجئے، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ واضح؟
جی، آپ نے غور نہیں کیا کہ پیچھے میت کے احکامات، پھر وراثت کے احکامات ہم نے پڑھے، پھر زنا، فحاشی اور پھر توبہ کا ذکر آ گیا، اور آگے پھر آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے کہ معاشرتی احکامات آ جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یعنی یہ قرآن پاک کی ایک خوبصورتی ہے۔ صرف قانون نہیں دیتا قرآن پاک، صرف یہ نہیں کہتا کہ اب اس نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، اس کو سزا دو، اور یہ ہے، ساتھ ہی انسان کو ریلیف بھی دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو گئی، احساس ہو گیا تو تم واپس پلٹ آؤ۔ راستہ بھی دکھاتا ہے یہ قرآن پاک، ایک روشنی دیتا ہے جب انسان اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بے حد مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے برائیوں سے نکل آئیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اور بندے جو ہیں جہنم سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے جب تک ہم خالص توبہ نہ کر لیں اللہ کے دربار کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً اپنے لیے توبہ کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔